آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ نیند میں بہت زیادہ بے چین تھا۔ کبھی وہ کروٹ دائیں جانب لے رہا تھا، کبھی بائیں جانب لے رہا تھا۔ سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے پردے پر کوئی خوبصورت منظر چل رہا تھا۔ وہ دونوں ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فارس جلدی آئے نا، وہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اب چاہتی تھی کہ فارس اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو اور اسے جھولا دے۔ فارس جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، اپنا فون وہیں بند کرتا ہوا وہ اس تک پہنچا۔ وہ جھولے پر بیٹھی تھی تو فارس اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، پھر ہلکا ہلکا جھولا جھلانے لگا اور وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ سارے گارڈن میں اس کی ہنسی گونج رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے منظر بدل گیا۔ اب ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور صرف اسے پکار رہی تھی، فارس مجھے بچائیں۔ وہ آگ میں جل رہی تھی اور فارس اسے بچا نہیں پا رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا سیرت۔ اس کے لب بنا آواز کے ہلے تھے۔ اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دھیمی ہوتی جا رہی تھیں اور پھر وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ فارس تنہا کھڑا رہ گیا۔ سیرت کہاں ہو سیرت؟ وہ ہر طرف سیرت کو پکار رہا تھا۔ اس کا سارا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو رات کا کوئی پہر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سویا پڑا تھا۔ اس کی نظر فوراً بیڈ کی دائیں سائڈ گئی جہاں کوئی نہیں تھا۔ بیڈ خالی تھا۔ اس نے تکلیف زدہ آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھا جہاں کبھی وہ ہوا کرتی تھی۔ اس کا ہاتھ ہلا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بیڈ کی اس جگہ پر رکھا جہاں وہ کبھی لیٹی ہوتی تھی۔ آج وہ کہیں نہیں تھی۔ کہاں چلی گئی ہو سیرت؟ خدا کے واسطے واپس آ جاؤ۔ وہ تڑپتا ہوا اسے پکار رہا تھا جو بہت دور جا چکی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی اور اب گھومتی ہوئی سارے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ردا یہ دیکھو کیسا ہے؟ بلال بھائی کی بات پر وہ فوراً ان کے پاس پہنچی جو اسے ایک پینٹنگ دکھا رہے تھے۔ یہ اس دیوار پر کیسی لگے گی؟ وہ ردا سے پوچھ رہے تھے۔ ردا کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے بھائی، یہاں بہت اچھی لگے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے تو پھر اسے یہیں پر لگائیں گے۔ وہ فوراً اس پینٹنگ کو اس دیوار پر لگا چکا تھا اور ردا گھوم پھر کر سارا گھر دیکھ رہی تھی۔ بھائی کیا اب ہم یہاں رہیں گے؟ ردا کی بات پر بلال نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب میری نوکری شہر میں لگ چکی ہے، اس لیے اب ہم کراچی میں ہی رہیں گے۔ وہ لوگ آج ہی کراچی شفٹ ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ وہ آسودہ سی مسکرائی تھی تو بلال سارے کام چھوڑتا ہوا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا نئی جگہ پر اتنی جلدی دل نہیں لگتا، لیکن فکر مت کرو، آہستہ آہستہ تمہیں اچھا لگے گا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ 2 کمروں پر موجود ایک فلیٹ تھا جو واقعی بہت خوبصورت تھا۔ ردا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم کیوں پریشان رہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ سکتا تھا۔ ردا نے اس بار مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ پائی۔ بھائی میری برتھ ڈے کب آتی ہے؟ اور اس کے سوال پر بلال ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ نہیں بولا تو ردا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں کیسی انسان ہوں جسے اپنا برتھ ڈے ہی نہیں پتا کہ کب آتا ہے؟ آخر مجھے سب کچھ کیوں بھول گیا بھائی؟ یہ سب کچھ کب یاد آئے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے کہ بلال کے دل کو کچھ ہوا۔ میری پیاری بہن کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ڈاکٹر نے کہا ہے نا آہستہ آہستہ تمہیں سب یاد آ جائے گا۔ بس تمہیں اپنی دوائی وقت پر کھانی ہے۔ دوائی کھاتے ہوئے کسی قسم کی کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرنی۔ اگر تم نے ایک دن بھی دوائی مس کر دی تو پھر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے بالکل بھائیوں والے مان کے ساتھ اسے ہدایت کر رہا تھا کہ بامشکل ردا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بھائی میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ پلیز میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیں۔ وہ بات ہی بدل گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے بلال سوچتا رہا کہ کیا کرے، پھر اسے یہی بہتر لگا کہ ردا کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسے مصروف رکھنے کے لیے اس کا پڑھنا ہی ٹھیک ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گا۔ اچھا یہ بتائیں میں کس کلاس میں پڑھوں گی؟ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنا پڑھ چکی ہے۔ بلال کی آنکھوں میں نمی بہت تیزی سے اکٹھی ہوئی تھی۔ 3rd ایئر میں کروا دوں گا۔ تم نے FSC تو کی ہوئی ہے؟ جلدی سے بہانہ گڑ گیا۔ ردا نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھا تھا کہ کہیں اس کے چہرے پر چھائی تکلیف نہ دیکھ لے۔ 6 ماہ پہلے ہی ردا کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی یادداشت کھو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں، صرف اتنا پتا تھا کہ بلال اس کا بھائی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، کسی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، اس لیے بلال اسے لے کر شہر سے چلا گیا تھا۔
لیکن اب 6 ماہ بعد جب اسے یقین ہو گیا تھا اس کی بہن بالکل محفوظ ہے تو وہ واپس کراچی آ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ردا کی حفاظت کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو مشال ابراہیم کو گود میں اٹھائے سارے گھر میں پھر رہی تھی۔ فارس کو دیکھتے اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ بھائی، وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ فارس کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی باہوں سے ابراہیم کو پکڑ کر اپنے حصار میں لیا، اس کے ماتھے پر لب رکھے، جلتا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ ہاشم کہاں ہے؟ اس نے اسے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ یہیں کہیں تھے، نہ جانے کہاں گئے ہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی ہاشم جلدی میں گھر سے نکلا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ہاشم کہاں گیا۔ اور جمل کہاں ہے؟ اس نے فوراً جمل کا پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ اس کی بات سنتے وہ فوراً جمل کے کمرے کی طرف بڑھتا ابراہیم کو واپس مشال کی گود میں تھما گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو جمل آیت کو کھانا کھلا رہی تھی۔ 2 سالہ آیت خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کے کانوں میں سیرت کی آواز گونجی تھی۔ یہ دیکھیں فارس، آیت بالکل میری کاپی ہے۔ آپ کو لگتا ہے نا میری جیسی ہے؟ وہ اسے تردید چاہ رہی تھی کہ فارس کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ فارس بھائی، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیں۔ جمل کی آواز سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اس نے فوراً آیت کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ آپ کی بیٹی نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت بس اپنے ماموں کو یاد کرتی ہے۔ آپ نے اس کی عادتیں بہت زیادہ بگاڑ دی ہیں۔ وہ اسے شکوہ کر رہی تھی کہ فارس بس مسکرا دیا۔ لاؤ میں اسے کچھ دیر کے لیے باہر لے جاتا ہوں۔ اس نے فوراً آیت کو پکڑ لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے آیت میں دوسری سیرت نظر آتی تھی۔ ایک سکون تھا جو اسے آیت کو پکڑ کر ملتا تھا۔ ٹھیک ہے، جمل نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ جبران کہاں ہے؟ اس نے آس پاس دیکھا، کہیں بھی جبران نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ تو آفس گئے ہوئے ہیں۔ جمل کی بات سنتے اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر آیت کو پکڑتے ہوئے وہ باہر نکلا تو مشال کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ بھائی، کھانا کھا کر جائیے گا۔ اس کی بات پر فارس رکا ضرور مگر پلٹا نہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بس کچھ وقت کے لیے میں آیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے وہ باہر نکل گیا اور پیچھے مشال نے تکلیف سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ یہ جبران کا گھر تھا۔ جبران قریشی کا ایک بھائی ہاشم قریشی اور ایک بہن سیرت قریشی تھی۔ جبران قریشی کی بیوی جمل تھی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان دونوں کی ایک بیٹی آیت تھی۔ تو وہی ہاشم قریشی نے اپنی پسند کی شادی مشال سے کی تھی۔ مشال فارس کی بہن تھی۔ ان کا ایک 3 سالہ بیٹا ابراہیم تھا۔ تو وہی فارس نے بھی اپنی پسند کی شادی سیرت سے کی تھی۔ وہ ان دونوں کی اکلوتی بہن تھی اور کس طرح لڑ جھگڑ کر اس نے سیرت کو اپنی بیوی بنایا تھا وہی جانتا تھا، کیونکہ سیرت کو فارس پسند نہیں تھا، لیکن شادی کے 2 مہینوں میں ہی اس نے سیرت کو اتنی محبت دے دی تھی کہ سیرت اس کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن 6 ماہ پہلے ایک بھیانک حادثہ ہوا تھا جس میں سیرت کی موت ہو گئی تھی، جبکہ ہاشم اور جبران اس کی موت کو ایکسیپٹ کر چکے تھے، لیکن وہیں فارس کو لگتا تھا وہ زندہ ہے۔ وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ سیرت کو ضرور ڈھونڈ لے گا۔ اسے پورا یقین تھا سیرت زندہ تھی۔ سیرت ایک بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ اس دن آیت کی برتھ ڈے تھی۔ آیت پورے 1 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اس بیوٹی پارلر میں بم بلاسٹ ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ سیرت کی موت ہو گئی ہے، لیکن جو لاش سیرت کی ان لوگوں نے فارس کے حوالے کی تھی، اس لاش کے حساب سے فارس کو لگتا تھا وہ سیرت نہیں ہے، کیونکہ سیرت کا قد 5 فٹ 3 انچ تھا، لیکن جو لاش پولیس والوں نے اس کے حوالے کی وہ لاش 5 فٹ 5 انچ تھی۔ اس لیے فارس کو یقین تھا کہ سیرت زندہ ہے، لیکن وہ کہاں ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس لاش کے وجود پر سیرت کا ہار تھا جو فارس نے اس کی منہ دکھائی میں دیا تھا۔ پھر بھی فارس کو یقین تھا کہ وہ زندہ ہے۔ پورے 2 گھنٹے تک وہ آیت کے ساتھ رہا، پھر شام کے وقت وہ آیت کو لے کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ آیت بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ پرسکون رہتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہاشم اور جبران سامنے ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا اور اس کی باہوں سے آیت کو پکڑ لیا تھا۔ ویسے بہت ہی عجیب بات ہے بھائی، یہ باپ سے زیادہ اپنے ماموں کے پاس رہنا پسند کرتی ہے۔ وہ جمل کو بہن کا درجہ ہی دیتا تھا، اس لیے سارے اسے جمل کا بھائی ہی سمجھتے تھے، اس لیے وہ آیت کا ماموں لگتا تھا۔ ہاں بھائی، تم کیوں جل رہے ہو اتنا؟ فارس بھی جل بھن کر بولا تھا۔ ہاشم نے ایک سنجیدہ نظر فارس کو دیکھا تھا۔ وہ کتنا مرجھا گیا تھا
اور گزرے عرصے میں اس کے چہرے پر چھائی تکلیف وہ سب دیکھ سکتے تھے۔ وہ سارے ہی چاہتے تھے کہ فارس دوسری شادی کر لے، لیکن فارس شادی کے ذکر پر ہی بھڑک جاتا تھا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہر وقت مجھے دوسری شادی کا کہتے رہتے ہو۔ میری زندگی صرف سیرت سے شروع ہو کر سیرت پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آئندہ اگر کسی نے دوسری شادی کا کہا تو قسم سے تم لوگوں سے ہر رشتہ ختم کر لوں گا۔ وہ غصے سے گرجتا ہوا ہر بار ان سے بحث کرتا تھا۔ اب ان لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سارے اس کی فکر کرتے تھے۔ مشال کچن سے باہر نکلی تو فارس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ بھائی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فارس جو آیت کے ساتھ کھیل رہا تھا سنجیدہ ہوا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس کا دھیان اب بھی آیت کی طرف تھا۔ سیرت اور آیت دونوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں، وہ دونوں ہی ایک طرح سے خوبصورت تھیں۔ کبھی کبھی واقعی فارس کو لگتا تھا کہ آیت سیرت کی کاپی ہے۔ آپ کو یاد ہے میری کلاس فیلو اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، سائرہ۔ اتنا کہتے وہ خاموش ہو گئی اور فارس نے سوالیہ نظروں سے مشال کو دیکھا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرا تمہاری کلاس فیلو سے کیا لینا دینا؟ مشال نے بہت سا تھوک نگلا۔ اصل میں وہ کافی سالوں سے آپ کو پسند کرتی ہے۔ اس نے ابھی تک کہیں شادی بھی نہیں کی۔ میں نے آپ کا ذکر کیا تھا تو پھر وہ کہنے لگی کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور بس اس سے زیادہ سننا فارس کی برداشت میں نہیں تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا تھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے سامنے یہ شادی کی باتیں مت کیا کرو، لیکن تم جان بوجھ کر میرے زخم کو ریتتی ہو۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں مشال، میری زندگی صرف سیرت سے شروع ہو کر سیرت پر ہی ختم ہوتی ہے، اور وہ زندہ ہے، اسی دنیا میں کہیں ہے۔ بہت جلد میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ آئندہ اگر مجھے یہی باتیں کرنے کے لیے بلانا ہو تو مت بلانا۔ وہ غصے سے 2 قدم آگے بڑھا جب مشال اس کے سامنے آ گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ میں آپ کی بھلائی کے لیے ہی تو یہ سب کہتی ہوں۔ میں بھی چاہتی ہوں آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ سیرت مجھے بھی بہت پیاری تھی، لیکن آپ اس کی موت کو قبول کر لیں۔ ہمارے لیے بھی وہ اتنی ہی خاص تھی جتنی آپ کے لیے ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فارس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے سنا تھا کہ بہنیں بھائیوں کی تکلیف سمجھتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی مشال۔ آج تمہاری بات نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ تم کس طرح سے میری سیرت کا مکان کسی اور کو دینے کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہو؟ تم کر سکتی ہو، میں نہیں کر سکتا۔ میں یہاں تم لوگوں سے اپنا غم بانٹنے آتا ہوں، لیکن لگتا ہے مجھے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرا ہی دماغ خراب ہے جو تم لوگوں کو اپنا سمجھ کر یہاں آ جاتا ہوں۔ وہ شدید غصے میں آیا تھا اور بنا پھر مشال کی کوئی بات سنے گھر سے ہی باہر نکل گیا، اور مشال نے بے بسی سے ہاشم کو دیکھا تھا جس نے ابراہیم کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور افسوس سے مشال کو دیکھ رہا تھا۔ فکر مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گا۔ ہاشم کہاں اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا تھا، اور مشال بے بسی سے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ سارے ہی چاہتے تھے وہ شادی کر لے تاکہ اس غم سے باہر نکل آئے، لیکن فارس کی ایک ہی بات تھی کہ سیرت سیرت ہی ہے۔ وہ یونیورسٹی آئی تھی تو کچھ دل پرسکون لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن کچھ مہینوں سے اس کی زندگی جیسے ایک عجیب سے بھنور میں الجھ گئی تھی۔ اسے اپنے ماضی کا کچھ یاد نہیں تھا، اور اس کا مستقبل کیسا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ بہت ساری باتیں تھیں، جب وہ بلال سے پوچھتی تھی تو وہ گول مول کر جاتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی اس کی اصل عمر کتنی ہے۔ بلال کے مطابق اس کا بے فام کہیں کھو گیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس کے پاس بے فام نہیں، اسے یہی نہیں پتا کہ وہ کتنے سال، اندازاً 19 سے 20 سال کی لگتی تھی۔ بلال اسے یونیورسٹی چھوڑ کر اپنے کام کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ خوش اسلوبی سے کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ اسے یونیورسٹی کا ماحول بہت اچھا لگا تھا۔ یونیورسٹی کافی پیاری تھی، اس کا دل لگا ہوا تھا۔ ایک سکون کی لہر تھی جو اس کے اندر اتر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس یونیورسٹی سے کوئی دل کا خاص ناطہ جڑا ہوا ہے۔ پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس دن کے بعد سے فارس نے قریشی ہاؤس میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ یقیناً وہ مشال کی بات پر اب تک غصہ تھا۔ مشال نے اسے کافی فون کیے تھے، لیکن وہ یہی کہہ دیتا تھا کہ وہ مصروف ہے۔ میں جانتی ہوں بھائی، آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ ناراضگی مجھ سے ہے نا، آیت کا کیا قصور ہے؟ اور زمل، وہ بھی کب سے آپ کا پوچھ رہی ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بار بار فون پر ایک ہی بات کہتی تھی، میں کہہ رہا ہوں مشال، میں مصروف ہوں، چکر لگاؤں گا کسی دن۔ وہ ٹال جاتا تھا۔ وہ بہن تھی، وہ جانتی تھی اس کے بھائی کو ابھی تک اس بات پر غصہ ہے، اس لیے وہ یہاں آ ہی نہیں رہا۔ آج اس کا دل بہت زیادہ بوجھل تھا، کہیں بھی سکون کا سانس نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آفس سے گھر جا رہا تھا جب اس کی گاڑی ایک یونیورسٹی کے پاس آ کر رکی۔
گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ شاید گاڑی میں کوئی مسئلہ آ گیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، بونٹ کھول کر چیک کیا لیکن پھر بھی گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ تو یونیورسٹی کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، یہ وہی یونیورسٹی تھی جہاں اس نے پہلی بار سیرت کو دیکھا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا۔ وہ یونیورسٹی فنڈز جمع کروانے کے لیے آیا تھا۔ وہ اکثر شہر کی ساری یونیورسٹیز میں اپنی کمپنی کی طرف سے فنڈز دیتا رہتا تھا۔ وہ گاڑی کو وہیں چھوڑتا ہوا اپنا کوٹ گاڑی میں رکھتا یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا۔ اسے لگ رہا تھا آج بھی اس یونیورسٹی کے گوشے گوشے میں سیرت کی یادیں موجود ہیں۔ پہلی بار اسے یونیورسٹی کی راہداری میں کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا یونیورسٹی میں داخل ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے سیرت کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ بار بار یونیورسٹی میں آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر یادوں کی طرح نمایاں ہوئے تھے۔ وہ دیکھ سکتا تھا سیرت دوسرے فلور کی سیڑھیاں اترتی ہوئی اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ہنستی ہوئی اتر رہی تھی۔ اس دن اس نے بہت خوبصورت پاؤں کو چھوتی کالی فراک پہن رکھی تھی۔ فارس کو آج بھی وہ دن یاد تھا۔ وہ کبھی سیرت کو بھولا ہی نہیں تھا، وہ بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ یونیورسٹی بہت خاص تھی کیونکہ اس یونیورسٹی میں ہی اسے عشق ہوا تھا۔ اسے پہلی ہی نظر میں سیرت سے عشق ہو گیا تھا اور اس یونیورسٹی میں سیرت کی بہت ساری یادیں تھیں۔ ان دونوں کے عشق کی گواہ یہ یونیورسٹی تھی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، اس کا دھیان صرف دیواروں کی طرف تھا اور اتنے میں وہ سامنے سے آتے کسی وجود سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے سامنے والی زمین بوس ہوتی، اس نے جھٹکے سے کلائی سے پکڑے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ فارس نے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ اس نے بہت خوبصورت پرپل کلر کا کرتا اور پنک کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، گلے میں بھی پنک ہی دوپٹہ تھا، چادر کندھوں کے گرد تھی، اس کے بال سارے جوڑے میں کور تھے، اس کا دوپٹہ پھسلتا ہوا شانوں تک آ چکا تھا۔ وہ بہت مشکل سے سیدھی ہوئی اور جیسے ہی فارس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، دنیا ساری کی ساری ساکت رہ گئی۔ وہ بے حد بے یقین تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے پورے 6 ماہ بعد سیرت کو دیکھتے ہوئے جسم اور روح میں سکون اتر گیا تھا۔ وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، بالکل وہی سنہری آنکھیں، بالکل وہی چہرہ۔ وہ 6 ماہ بعد بالکل ویسی ہی تھی۔ سیرت، اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے تھے اور وہ جو خود کو گرنے سے بچانے کے لیے فارس کے سہارے کھڑی تھی، فوراً اس سے کچھ دور ہو گئی۔ فارس تو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی سیرت؟ وہ اگلی ہی پل اس کے قریب ہوتا اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ چکا تھا اور ردا کے سر پر جیسے دھڑا دھڑ آسمان پھٹ پڑا۔ وہ اگلے ہی پل فارس سے دور ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ڈری سہمی اس سے پوچھ رہی تھی۔ فارس نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہی ہو؟ وہ افسوس سے پوچھ رہا تھا، جیسے اسے سیرت کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ دور رہ کر بات کریں۔ وہ فوراً اس سے 2 قدم دور ہو گئی اور اس کا یہ دور ہونا فارس کے دل میں جیسے کانچ کے ٹکڑے کی طرح لگا تھا۔ اس نے بے حد بے یقینی سے سیرت کا یہ روپ دیکھا۔ سیرت، کیا تم مجھے بھول گئی ہو؟ میں تمہارا فارس ہوں۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ اس کے قریب ہوتا، اس کے گال کو پیار سے چھو کر جیسے بے بسی سے بتا رہا تھا۔ ردا نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے گال سے دور کیا۔ دیکھیں، پلیز دور رہ کر بات کریں۔ وہ جیسے بے بسی سے فریاد کر رہی تھی۔ پورے 1 ہفتے بعد یونیورسٹی میں یہ پہلا واقعہ تھا جب کوئی اسے اس طرح ہاتھ لگا رہا تھا۔ سیرت، اس نے ایک بار پھر پکارا تھا۔ ردا کو اب غصہ آ رہا تھا۔ دیکھیں، میرا نام ردا ہے، میں سیرت نہیں ہوں۔ اس بار وہ کچھ غصے سے بولی تھی کہ فارس بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم میری بیوی ہو، میری سیرت۔ فارس نے اسے کندھوں سے پکڑے جھٹکا دیا اور ردا کا مانو دماغ گھوم گیا۔ اس کے سر میں بہت شدید درد اٹھی تھی۔ بہت ہو گیا، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں اب۔ میں ساری یونیورسٹی کو اکٹھا کر لوں گی اگر اب آپ نے مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ اپنے جسم کی پوری طاقت اکٹھی کرتی ہوئی فارس کو دھکا دیتی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس سے پہلے فارس آگے بڑھتا وہ فوراً پلٹی تھی اور بھاگ گئی۔ فارس اس کے پیچھے ہی تھا، لیکن وہ کہاں غائب ہو گئی فارس جان نہ پایا۔ سیرت، سیرت! وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارتا ہوا اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن سیرت کہیں نہیں ملی۔ وہ غائب ہو گئی تھی۔ وہ پلر کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فارس نظروں سے غائب ہوا، وہ فوراً یونیورسٹی سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ وہ باہر آئی تو بلال بھائی بائک پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم اتنی دیر کہاں تھی؟ اس نے سوال پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، وہاں کوئی آدمی تھا،
کہہ رہا تھا کہ میں اس کی بیوی سیرت ہوں، جلدی چلیں یہاں سے، مجھے وہ کوئی پاگل سائیکو لگ رہا ہے۔ ردا کے لہجے میں خوف تھا اور بلال کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ جلدی بیٹھو، وہ ہانپ گیا۔ اس کے دل میں درد اٹھی تھی۔ ردا فوراً اس کے پیچھے بیٹھی۔ اس نے فوراً بائک یونیورسٹی سے باہر نکالی۔ جب تک فارس یونیورسٹی کے باہر پہنچا، سیرت غائب ہو چکی تھی۔ وہ زندہ تھی، وہ جانتا تھا اس کی سیرت زندہ ہوگی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سیرت اسے پہچان کیوں نہیں رہی تھی۔ اس کے کانوں میں سیرت کے جملے گونج رہے تھے، چاہے کہ زمین و آسمان ایک ہو جائیں لیکن پھر بھی میں صرف آپ کی رہوں گی۔ فارس، چاہے یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے پھر بھی میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ اور آج وہ اپنے فارس کو بھول گئی تھی۔ فارس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وہ 28 سالہ بہادر مرد سڑک کنارے بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ بہت مضبوط تھا، لیکن سیرت کی جدائی نے اسے واقعی پاگل کر دیا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے وہ وہاں بیٹھا رہا۔ ہوش تو تب آئی جب بارش برسنا شروع ہوئی۔ بارش اچانک ہی بہت تیز برسنے لگی تھی، اس لیے وہ اپنی گاڑی تک آیا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس نے غصے سے ایک لات گاڑی کے ٹائر پر ماری اور اپنا ضروری سامان اٹھاتا ہوا کیب بک کروا کر وہ گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر آنے کے بعد اسے اتنا غصہ تھا کہ وہ ہر چیز توڑ پھوڑ کرتا جا رہا تھا۔ سیرت اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ ابھی اسے سیرت کو دیکھ لینے کی خوشی بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ تم کیسے مجھے بھول سکتی ہو سیرت؟ تم میری نس نس میں بس گئی ہو اور اب تم مجھے بھولنے کی بات کر رہی ہو؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھے بھول جاؤ گی اور میں یہ ہونے دوں گا؟ تم میرا جنون ہو۔ تم تو کہتی تھی تم مجھے کبھی نہیں بھولو گی، پھر مجھے کیسے بھول گئی؟ وہ جیسے بے بسی سے ہر چیز توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف بلال بہت پریشان تھا۔ تم کچھ دن تک یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، وہ سختی سے ردا کو ہدایت کر رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا بھائی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ بس جتنا کہہ دیا اتنا کرو گی۔ وہ اچانک غصے میں آیا تھا کہ ردا سہم اٹھی۔ کبھی بھی بلال نے اس سے غصے سے بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموش رہی تو بلال کو اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ میری پیاری بہن، میں تمہاری بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ شاباش، جاؤ کمرے میں۔ وہ فوراً نرم پڑتا ردا بنا کچھ کہے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ ساری رات تکلیف میں تڑپتے ہوئے وہ اگلے دن یونیورسٹی آیا تھا۔ اس کے بعد وہ سیدھا پرنسپل کے آفس میں گیا۔ میں نے کل اس لڑکی کو گراؤنڈ میں دیکھا تھا۔ وہ سیرت کی تصویر پرنسپل صاحب کو دکھا رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی تمام انفارمیشن ہر حال میں چاہیے، وہ بھی آج، ابھی اور اسی وقت۔ وہ کافی سنجیدہ تھا کہ پرنسپل صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فوراً اپنے کمپیوٹر سسٹم پر اس کی ساری انفارمیشن نکال دی۔ یہ نیو ایڈمیشن ہے، ردا نیم ہے، اور فارس کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان پھٹ رہا تھا۔ اس کی تمام انفارمیشن دے دیں۔ پرنسپل نے بنا کسی بحث کے ساری انفارمیشن نکال کر فارس کے حوالے کر دی۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ کراچی کے کسی پوش علاقے کے ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کا نام پر ردا تھا، والد کا نام کچھ اور تھا۔ وہ 3rd ایئر میں پڑھ رہی تھی اور فارس پہ یقین تھا وہ اپنی گریجویشن پوری کر چکی تھی۔ وہ 23 سال کی تھی، لیکن یہاں اس کی عمر صرف 19 سال لکھی تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ اس کی سیرت ہی تھی، لیکن اتنا سب کچھ کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ سیدھا اس فلیٹ تک آیا تھا اور اب اس فلیٹ کے باہر ہی کھڑا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس نے ایک لڑکے کو فلیٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ باہر نکلا، شاید کسی ضروری کام کے لیے جا رہا تھا۔ رات ہر سو پھیل گئی تھی۔ فارس نے اس فلیٹ کے کی ہول میں ماسٹر کی لگائی۔ کچھ پل کی محنت کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ سارے فلیٹ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ خود ہی اندازہ کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ایک کمرہ خالی تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا اور سنگل بیڈ پر کوئی وجود لیٹا سو رہا تھا۔ فارس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ آہستہ سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا تو وہ بائیں جانب کروٹ لیے سو رہی تھی۔ ایک سکون تھا جو فارس کے دل میں اترا۔ اس نے جھکتے ہوئے فوراً اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ سیرت میری جان، اس کے لب بنا آواز کی حرکت میں آئے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس لیے اسے کوئی بھی فرق نہ پڑا، کوئی احساس نہ ہوا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے۔ سیرت، فارس نے اس کا گال تھپتھپایا، لیکن ایسا تھا جیسے وہ بے ہوش ہوئی پڑی ہو۔ فارس حیران ہوا۔ اس کی نیند تو بہت کچی ہوا کرتی تھی، وہ تو چھوٹی سی آہٹ پر بھی اٹھ جایا کرتی تھی۔ تو پھر یہ سب اچانک؟ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، وہاں کچھ میڈیسنز پڑی تھی۔ فارس نے حیرانی سے ان میڈیسنز کو دیکھا۔ وہ کم سے کم بھی 7-8 طرح کی الگ الگ دوائیاں تھیں۔ دوائیوں کے پتے آدھے سے زیادہ خالی تھے۔
जैसे वो रोज़ खाती हो। फारिस के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। वो जैसे खौफज़दा हुआ था। अगले ही पल उसने अपना मोबाइल निकाला। उन सारी मेडिसिन्स की तस्वीर लेने के बाद उसने सीरत की तस्वीर ली। फिर वो उसके पास से उठा और अब सारे कमरे का जायज़ा ले रहा था। उसका स्टडी टेबल सारा खंगाल चुका, हर जगह उसका नाम रिदा ही लिखा हुआ था। वह हैरान था, सीरत को क्या हो गया? बाहर से कुछ क्लिक होने की आवाज़ आई थी। शायद वो लड़का वापस फ्लैट में आ गया था। वो कौन था? उसके बारे में भी वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था। यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो रिदा का भाई था, लेकिन सीरत के सिर्फ 2 भाई थे, हाशिम और जिब्रान। तो भी ये लड़का कौन था? फारिस ने महसूस किया कि कदम उस कमरे की तरफ आ रहे हैं। वो उठा था, बालकनी का दरवाज़ा खोले वो बालकनी में दाखिल हुआ। फिर उसके बाद बालकनी के साथ मौजूद पाइप के सहारे ज़मीन पर उतर गया। अब सीरत की बालकनी ऊपर रह गई थी। वो पलटा था और अब वो उस बिल्डिंग से दूर जा रहा था। अगली बार वो पूरी तैयारी के साथ आएगा। सबसे पहले वो अपने करीबी अजीज़ डॉक्टर के पास आया था और अब उन्हें वो सारी तस्वीरें दिखा रहा था। ये मेडिसिन किस चीज़ की है? वो बेचैनी से ये जान लेना चाहता था। डॉक्टर संजीदगी से उस मेडिसिन की तस्वीर देख रहा था। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मेडिसिन किसी इंसान को इसलिए दी जाती है ताकि वह अपनी याददाश्त खो दे, और अगर उसने अपनी याददाश्त खो दी थी लेकिन उसकी याददाश्त वापस आने का ख़तरा हो तो उसे ये मेडिसिन इसलिए दी जाती है ताकि उसकी याददाश्त वापस ना आए। इस मेडिसिन से इंसान अपने माजी को भूलने लगता है, और अगर ये मेडिसिन 6 माह तक प्रॉपरली दी जाए तो वो इंसान हमेशा के लिए अपना माजी भूल जाएगा। अगर उस मेडिसिन में एक दिन की भी लापरवाही कर दी जाए तो पेशेंट की याददाश्त वापस आने लगती है। क्या उनमें कोई नींद की दवा भी है? फारिस ने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए पूछा। जो बातें डॉक्टर ने अफशां की थी वो फारिस के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। हाँ, इनमें नींद की दवा भी शामिल होती है ताकि पेशेंट पुरसुकून होकर गहरी नींद सोता रहे। उसे इतना मौका ही नहीं दिया जाता कि वह अपने माजी को याद कर सके। फारिस ने खुद पर काबू पाने के लिए टेबल का सहारा लिया था, और अगर ये मेडिसिन 6 माह तक पेशेंट को खिलाई जा चुकी हो तो क्या फिर पेशेंट को कुछ याद नहीं आएगा? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा था। डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। हो सकता है उन्होंने अभी तक 6 माह की खाई ही ना हो। आप एक काम करें, इस मेडिसिन को चेंज करें। ठीक है, आप मुझे इसकी मुतबादिल मेडिसिन दे दें जिसमें सिर्फ प्रोटीन की गोलियां हों, लेकिन देखने से वो ऐसी ही लगे। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया था। कुछ देर बाद वो डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल आया। सर तकलीफ से फटा जा रहा था, दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसके बाद वो सीधा कुरैशी हाउस आया था। वो घर में दाखिल हुआ तो वो चारों बाहर ही बैठे बातें कर रहे थे। फारिस को देखते हुए सब परेशान हुए। उसकी हालत काफ़ी बिखरी हुई सी थी। भाई, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मिशाल फ़ौरन उठकर उसके पास आई। वो उनके पास ही सोफे पर बैठा। आज उसकी शक्ल से ही उसकी तकलीफ वाज़ेह हो रही थी। क्या बात है, तुम ठीक हो? हाशिम ने उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा। उसने अपना मोबाइल निकाल कर सामने रखा और वो तस्वीर उनके सामने कर दी। मैं तुम लोगों से कहता था सीरत जिंदा है, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अपनी आंखों से देख लो। वो सारे बेहद बेयकीन थे। सबको एक अजीब सी चुप लग गई थी। मेरी बहन तुम्हें कहाँ मिली? ये कहाँ है? जिब्रान ने सबसे पहले होश में आते पूछा। तो फारिस ने उनको सारी बात बता दी। वो सारी बात जानने के बाद वो सारे ही बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे। न जाने वो लड़का कौन है जो मेरी सीरत को कौन कौन सी दवाइयाँ खिला रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं सीरत को वहाँ पर एक दिन भी रहने नहीं दूंगा। फारिस गुस्से से गट जाता। हाशिम ने उसे कंधों से पकड़े वापस बिठाया। पुरसुकून हो जाओ, इस तरह करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें जो भी करना होगा हिकमत अमली से करना होगा। लेकिन फारिस कहाँ कुछ भी सुनने और समझने की हालत में था। तुम लोग सुकून से बैठ सकते हो, मैं नहीं। पिछले 6 माह से मैं किस तरह तड़प रहा हूँ तुम लोग क्या जानो। मैं तुम लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए आया था कि मैं सीरत को ढूंढ चुका हूँ और बहुत जल्द वो मेरे पास होगी। वैसे भी मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं, ना ही तुम लोगों से कोई मदद चाहिए। वो गुस्से से कहता हुआ वहाँ से निकल गया और उन सब ने बेबसी से एक दूसरे को देखा था। अगली रात वो एक बार फिर बालकनी के रास्ते उसके कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन आज वो कुछ देर पहले ही दाखिल हो गया था। कमरा खाली था, वो कहीं नहीं थी। फारिस ने जल्दी से सारी दवाइयाँ बदल दी और वही कमरे में ही उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो कमरे में दाखिल हुई और इससे पहले कुछ भी सोच समझ पाती, फारिस ने झटके से दरवाज़ा लॉक करते उसे अपनी जानिब खींचा था। इससे पहले वो चीखती, फारिस का हाथ उसके लबों तक आ चुका था। वो फटी फटी निगाहों से फारिस को अपने कमरे में देख रही थी, जो उसके सामने खड़ा उसके चेहरे पर हाथ रखे उसे ही देख रहा था। उसे अपने इतने करीब देखते हुए फारिस को सुकून का एहसास हुआ था।
6 महीने वो इसी सुकून के लिए तो तड़पा था। मैं हाथ हटा रहा हूँ, शोर मत करना, नरमी से कहते हुए उसने हाथ हटा दिया और रिदा खौफ से कांप पड़ी। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन लबों ने साथ नहीं दिया। बहुत मुश्किल से वो कुछ कहने की कोशिश कर पाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बेहद खौफजदा हुई थी कि फारिस को तकलीफ हुई। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, जैसे ये बात ही सुहाने रूह थी कि वो उससे डर रही है। यहाँ से चले जाएं वरना मैं भाई को बुला लूँगी। वो जैसे खुद को मजबूत दिखाना चाह रही थी कि फारिस को नागवार गुजरा था। मैं आज ये साबित करने के लिए आया हूँ कि तुम वाकई मेरी बीवी हो, फारिस ने सख्ती से कहते उसे जैसे बहुत कुछ बावर करवाया था। मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं सुनना, जाएं यहाँ से। वो बेहद परेशान हुई थी। वो फारिस से 2 कदम दूर होने की कोशिश करती और दरवाज़ा खोलती। उससे पहले ही फारिस ने उसे दोबारा पकड़े अपने करीब खींचा। जब मैं कह चुका हूँ कि तुम्हें सच बताऊँगा तो मतलब बताऊँगा। यहाँ आओ, बैठो, सख्ती से कहते हुए उसने रिदा को बेड पर बिठाया। उसके सामने घुटनों के बल बैठा, फिर चंद स्क्रॉल किए और अपने मोबाइल की स्क्रीन रिदा के सामने की। ये देखो, ये हमारी शादी की तस्वीरें हैं। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? हमारी शादी हुई थी सीरत, वो जैसे तकलीफ ज़दा लहजे के साथ कह रहा था और सीरत फटी फटी निगाहों के साथ स्क्रीन को देख रही थी जहाँ वाकई उनकी शादी की तस्वीरें जगमगा रही थीं। मैं नहीं मानती, वो जैसे डरती हुई अपना रुख मोबाइल से दूर कर गई। तुम्हारे मानने या न मानने से कुछ नहीं होता, यही सच है। तुम मेरी बीवी हो और इस सच को कोई भी जुटला नहीं सकता। उसने सख्ती से दोबारा उसकी नज़रें अपने मोबाइल पर टिकाईं। वो खौफजदा हुई थी, उसे कुछ याद ही नहीं था। वो क्या यकीन करती? तुम सीरत हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम मेरी सीरत हो, याद करने की कोशिश करो सीरत। इस बार उसने कुछ नरमी से कहा था लेकिन सीरत खामोश रही। उसने दोबारा चंद क्लिक किए और एक बार फिर मोबाइल की स्क्रीन सीरत के सामने की। ये दोनों तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी भाभियाँ हैं, उसके अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। वो शख्स जिसे तुम भाई कह रही हो तुम्हारा भाई नहीं है सीरत। और इस बात पर सीरत को गुस्सा आ गया। मैं अपने भाई के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। उसकी आंखों में जैसे गुस्से के साथ आग नुमाया हुई थी कि फारिस अफसोस से देखता रह गया। वो शख्स तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम एक गैर मर्द के साथ एक घर में रह रही हो। फारिस की बात पर रिदा का सांस हलक में अटक गया था। तुम्हारे सिर्फ 2 भाई हैं और भाई सिर्फ वही होता है जिसे अल्लाह ने आपका भाई बनाया हो। कोई गैर मर्द तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। तुम यहाँ महफूज नहीं हो। एक बार सोचो तो सही, तुम्हें कुछ याद है? तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ कब आती है? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुमने कितना पढ़ा हुआ है? तुमने फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, तुम 23 साल की हो, जबकि तुम्हारी उम्र 19 साल बताई गई है, जबकि तुम्हारा दोबारा 3rd ईयर में एडमिशन करवा दिया गया है। तुम 23 साल की हो सीरत, तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है दोबारा यूनिवर्सिटी जाने की? और ये दवाइयाँ? उसे एक नज़र टेबल पर पड़ी, उस दवाइयों पर डाली। ये तुम्हारे लिए जहर है, तुम इन्हें खाकर अपने माजी को भूलती जा रही हो। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई थी, तुम्हारा बचपन क्या था, क्या तुम्हें कुछ याद है? संजीदगी मगर नरमी से 2 टोक लहजे में कहते हुए उसने सीरत को कंधों से हल्का सा झटका दिया। सीरत एकदम से खामोश हो गई, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके पास किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। तो वो क्या कहती? तुम ये दवाइयाँ खाकर ऐसे सोती हो जैसे इंसान बेहोश हो गया हो। इन दवाइयों में तुम्हारे लिए नींद की दवाई मिला दी गई है ताकि तुम सोती रहो, तुम अपनी माजी के बारे में सोच ना सको। तुम इतनी गहरी नींद सो जाती हो कि तुम्हें कुछ ख्याल नहीं रहता तुम कहाँ हो। तुम्हारी नींद ऐसी नहीं थी सीरत, तुम तो एक हल्की सी आहट से उठ जाती थी और अब तुम शोर में भी सोती रहती हो क्योंकि तुम्हें सुलाया जाता है। तुम्हें ये जहर दिया जा रहा है, तुम ये जहर खाकर आहिस्ता आहिस्ता खुद को भूल जाओगी सीरत, खुदा के वास्ते ये मत खाओ। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते फारिस ने बेबसी से फरियाद की और सीरत पत्थर हो गई। मैं कैसे यकीन करूं कि आप सच कह रहे हैं? उसने एक बार फिर कमज़ोर सी मुज़ाहमत की। तुम्हें यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी एक बात पर अमल करना। सिर्फ कुछ दिन इन मेडिसिन्स को मत खाना। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने माजी तक पहुंच जाओ तो ये मेडिसिन्स मत खाना। ये तुम्हारे लिए जहर है, ये तुम्हारे माजी को तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ इंसान होने के नाते मेरी इस बात पर अमल करना। इस बार मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चाहता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहले तुम्हारी मर्ज़ी के बिना मैंने तुमसे निकाह किया था। तुम्हें लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा सर्द मिजाज इंसान हूँ और मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को बदल कर साबित किया था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं सीरत?
تکلیف اور افسوس سے وہ پوچھ رہا تھا۔ سیرت خاموش رہی۔ وہ کیا کہتی؟ میں دوبارہ واپس آؤں گا۔ اس بار میں تمہیں ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ سچ کو خود جانو اور پہنچو۔ اگر واقعی چاہتی ہو کہ تم سچ جان جاؤ تو یہ دوائی مت کھانا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ بالکنی سے باہر نکل گیا اور سیرت جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ جو آنکھوں سے دیکھا وہ سچ تھا، جو کانوں سے سنا وہ سچ تھا، یا پھر جو اسے پچھلے 6 ماہ سے بتایا گیا وہ سچ تھا۔ وہ بے یقین ہی بے یقین تھی۔ ساری رات وہ ایسے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے روتی رہی۔ دوائی کھانا بھول گئی تھی۔ فارس کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، وہ ان دونوں کے درمیان سٹک ہو گئی تھی۔ اگلا دن شروع ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، بلال کے سامنے بالکل نارمل بیہیو کیا، لیکن اسے یہ سوال پریشان کر رہا تھا، اگر وہ دوائی نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا؟ بھائی اگر کبھی غلطی سے میں نے دوائی نہ کھائی تو کیا ہوگا؟ اس نے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تو بلال نے جھٹکے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا تم نے دوائی مس کی ہے؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ ردا نے فوراً ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ تو بلال نے لمبی سکون کی سانس لی۔ اگر تم دوائی نہیں کھاؤ گی تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، سختی سے کہتے ہوئے وہ اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے کام پر جانا تھا۔ اس دن کے بعد پورے 1 ہفتے تک فارس اس کے سامنے نہیں آیا۔ پورا 1 ہفتہ وہ گھر میں ہی بند تھی، وہ کہیں نہیں گئی۔ آدھی راتوں کو اٹھ کر وہ رونے لگتی، نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہونے لگتی تھی۔ وہ دوائی کھانا بھول چکی تھی۔ روز وہ ایک گولی دوائی کی نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتی یا پھر واش روم میں بہا دیتی، کیونکہ بلال روز چیک کرتا تھا دوائی کھا رہی ہے یا نہیں۔ اب اسے بھی شک ہونے لگا تھا کہ بلال آخر اس کی دوائیوں کے معاملے میں اتنا کانشیس کیوں ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اسے کچھ یاد نہیں، اور اسے 1 ہفتے میں وہ نیند میں بے چین ہوتی تھی، جیسے بہت ساری ماضی کی یادیں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں لیکن کچھ یاد نہیں آتا تھا۔ آج پورے 1 ہفتے بعد اس نے بلال سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ بھائی میں سوچ رہی تھی مجھے یونیورسٹی واپس جانا چاہیے، میں گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اس کی بات سنتے بلال نے بہت غور سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا تم رات میں سوتی نہیں ہو؟ اسے جانچتی نظروں سے بلال کو دیکھا۔ سوتی تو ہوں۔ ردا نے خود کو فوراً ہلکا پھلکا کیا تھا۔ پلیز مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں، میں گھر میں بہت زیادہ بور ہو جاتی ہوں۔ ایک بار پھر وہ اسی بات پر آئی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی ردا، تم صرف گھر میں رہو گی۔ اور ردا نے بے حد بے یقینی سے بلال کو دیکھا۔ لیکن کیوں بھائی؟ جیسے اسے یقین نہ آیا کہ بلال کیا کہہ رہا تھا۔ بس میں کہہ چکا ہوں تم گھر کے اندر ہی رہو گی، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ سختی سے کہتے ہوئے وہ ناشتہ کیے اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ ردا کو اب رونا آ رہا تھا۔ آخر وہ کیوں اس گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی؟ وہ زندگی کھل کر جینا چاہتی تھی۔ فارس کی باتوں پر آہستہ آہستہ یقین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی، غصے سے بیڈ پر لیٹی اور لیٹے لیٹے کب سو گئی اسے احساس نہ ہوا۔ آنکھوں کے سامنے بیوٹی پارلر کا منظر نمایاں تھا۔ وہ فارس سے موبائل فون پر بات کرتے ہوئے بیوٹی پارلر میں داخل ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد آ جانا، میں تمہیں پک کر لوں گا، وہ ہدایت کر رہا تھا۔ سیرت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل پرس میں ڈالا، اور اس سے پہلے وہ سامنے دیکھتی نہ جانے کہاں سے کوئی لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چاقو تھا جو وہ سیرت کے گلے پر رکھ چکی تھی۔ جو کچھ ہے نکالو، سختی سے کہتے ہوئے اس نے سیرت کو گھبرانے پر مجبور کر دیا۔ سیرت نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس نے کچھ بھی کہنے نہ دیا، اور اس کی نظر سیرت کے گلے سے لٹکتے ہوئے ہار پر گئی۔ وہ اگلے ہی پل اسے اتار چکی تھی۔ خبردار اگر تمہاری آواز نکلی تو جان سے جاؤ گی۔ وہ لڑکی دیکھنے سے ہی کوئی گینگسٹر اور چور لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ایک سائیڈ ہٹی اور غائب ہو گئی۔ سیرت نے آس پاس دیکھا لیکن وہ لڑکی کہاں گئی وہ نہیں جان پائی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اگر فارس کو پتہ چل گیا کہ اس نے اپنی منہ دکھائی میں دیا گیا ہار کھو دیا تو وہ بہت غصہ کرے گا، اور اسے فارس کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ فوراً بیوٹی پارلر سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ دروازے میں ہی تھی جب بیوٹی پارلر میں بم بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ ہوا میں اچھلی تھی اور شاید کچھ دور جا گری۔ سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ ابھی وہ بیوٹی پارلر کے گیٹ سے باہر نہیں نکلی، وہ صرف بلڈنگ سے باہر تھی۔ بہت مشکل سے اپنا چکراتا سر بحال کرتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر 2-3 لوگوں کو دیکھا جو شاید بیوٹی پارلر میں کسی کو مارنے کے لیے گھسے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ ڈھونڈو اس لڑکی کو، وہ زندہ بچ کر نہیں جانی چاہیے۔ ان کی بات سنتی سیرت فوراً درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ غائب ہوئے تو سڑک پر آ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچ سمجھ پاتی سامنے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ سڑک پر گری تھی، پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی، چہرہ سارا پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں نے حرکت کی۔ فارس!
وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ سکون میسر نہیں ہو رہا تھا۔ دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ دوپہر ہو گئی تھی، وہ کمرے میں ہی بند رہی۔ پھر دوپہر سے شام ہو گئی جب بلال گھر آیا۔ وہ کمرے میں بند تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں ہی آیا۔ ردا، کیا بات ہے؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے محبت سے پکارا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی گال کو چھوتا، اس نے ایک جھٹکے سے بلال کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ دور رہے مجھ سے۔ وہ چیخی تھی کہ بلال حیران ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے بات کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ بھی شامل ہوا تھا۔ کچھ نہیں لگتے آپ میرے۔ اس کی بات سنتے بلال چہرے کا خون اجڑا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ آپ نے مجھے اس گھر میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ میں کھل کر سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ وہ رونے لگی تھی کہ بلال کو دکھ ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، مین ڈور کی گھنٹی کلک ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے گیا تو سامنے ہی فارس اور ہاشم کھڑے تھے۔ جی آپ لوگ کون؟ بلال نے ان سے پوچھا۔ یہ تمہیں پولیس والے بتائیں گے، فارس سختی سے کہتے ہوئے ایک سائڈ ہٹ گیا اور پیچھے سے پولیس باہر نکلی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ سیرت کہاں ہے؟ اگلے ہی پل ہاشم نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور لفظ سیرت پر بلال بھونچکا کر رہ گیا تھا۔ یہاں کوئی بھی سیرت نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ بلال نے فوراً خود کو کنٹرول کرنا چاہا لیکن فارس اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ سیرت وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ سیرت، اس کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، اپنے آنسو صاف کر لیے۔ چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ فارس کی بات پر وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اور اس سوال پر فارس حیران ہوا۔ سیرت، کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں فارس۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی آپ کو، آپ جائیں یہاں سے۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ وہ پریشان ہوتی چلانے لگی تھی۔ بلال فوراً بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی ہاشم بھی تھا اور ہاشم نے بے یقینی سے سیرت کو دیکھا۔ اس کی بہن زندہ سلامت تھی۔ اس سے پہلے بلال اس سے قریب ہوتا، فارس درمیان میں ہی آ گیا۔ خبردار، اگر میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو چھوڑوں گا نہیں۔ فارس کی دھمکی سے بھی بلال پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ وہ میری بہن ہے، سمجھے؟ وہ اگلے ہی پل اپنا آپ چھڑواتا ہوا ردا کے پاس پہنچا۔ وہ تمہاری نہیں، میری بہن ہے، ہاشم نے بھی غصے سے کہا تھا۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ میری بہن ردا ہے، تم لوگوں کی سیرت نہیں ہے۔ اگلے ہی پل اس نے ہاشم کو دھکا دیا تھا۔ ہاشم بھائی، اس کی چیخ نکلی تھی۔ ایک پل سے پہلے انہوں نے ایک ساتھ سیرت کو دیکھا تھا جو بیڈ سے اٹھ رہی تھی اور ہاشم کے پاس آ رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو؟ ہاشم بھائی، اس کی چیخ نکلی تھی۔ ایک پل سے پہلے انہوں نے ایک ساتھ سیرت کو دیکھا تھا جو بیڈ سے اٹھ رہی تھی اور ہاشم کے پاس آ رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ردا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ سوچنے لگی مگر کچھ خاص یاد نہیں آیا۔ سیرت، فارس نے پکارا تھا۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا۔ فارس؟ اس کے لبوں نے فارس کا نام لیا اور فارس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس نے کتنے عرصے بعد فارس کو پکارا تھا۔ یہ ہم لوگ کہاں ہیں؟ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاشم بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ دوبارہ ہاشم کے قریب ہوتی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور ہاشم کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ ردا، بلال نے اسے پکارا تھا۔ ہاشم نے اسے اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ چلو گھر چلتے ہیں، ہمارے گھر، چھوڑو مجھے۔ پولیس بلال کو پکڑ رہی تھی تو وہ چیخا تھا۔ وہ پلٹی تھی اور اب غور سے بلال کو دیکھ رہی تھی جسے پولیس پکڑ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑے میرے بھائی کو۔ اگلی ہی پل وہ بلال کی جانب لپکی تھی۔ ہاشم نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے میری جان، میں تمہارا بھائی ہوں، چلو شاباش، گھر چلتے ہیں۔ ہاشم نے اسے کندھوں سے پکڑے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ چیخ رہی تھی اور پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ بلال کو پولیس لے کر جا چکی تھی۔ وہ دونوں سیرت کو اپنے ساتھ قریشی ہاؤس لے آئے تھے۔ میڈیسن نہ کھانے کی وجہ سے اسے ماضی کی یادیں پریشان کرنے لگی تھیں۔ وہ ماضی اور حال میں الجھ رہی تھی۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا، اس کا ماضی اور حال گڈمڈ ہو رہا تھا، اس لیے اسے کبھی یاد آ جاتا تھا کہ وہ کون ہے اور کبھی یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ سیرت ہے یا ردا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو وہ ایک کمرے میں تھی۔ اٹھ کر بیٹھی تو آس پاس دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا، بس وہ اکیلی تھی۔ اس کی نظر دیوار تک گئی جہاں اس کی بہت ساری تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بے حد بے یقینی سے بیڈ سے اٹھی تھی اور قدم قدم چلتی اس دیوار تک آئی۔ ان تصویروں کو چھو کر دیکھا تھا۔ وہ اس کی 5 سے 6 سال پرانی تصویریں تھیں۔ ہاں، وہ پہچان سکتی تھی کہ وہ وہی ہے لیکن اسے یاد نہیں یہ تصویریں کب بنائی گئی تھیں۔ وہ سارا کمرہ دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو کمرے کے باہر ہی وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ سیرت کو دیکھتے ہوئے وہ سارے اس کی طرف بڑھے تھے۔ جبران آگے بڑھتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی میری جان؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے جبران کو سکون کا احساس ہوا تھا۔
अगले ही पल उसने जिब्रान को खुद से दूर धकेला। ये क्या बदतमीज़ी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो गुस्से से गरजी थी। जिब्रान ने बेयकीनी से उसे देखा। फारिस और हाशिम भी उसके पास आ गए थे। फारिस की पुकार पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। कितनी बार कहा है आपको, मैं आपकी सीरत नहीं हूँ, जान छोड़े मेरी। वो गुस्से से गरजी थी। मुझे कहाँ लेकर आए हैं, बिलाल भाई कहाँ हैं? बेबसी से कहते हुए वो आसपास देखने लगी। जिमिल और मिशाल भी उसके पास आ गई थी। ये तुम्हारा घर है सीरत, ये तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हारा शोहर है और तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तुम्हें शायद अभी कुछ याद नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें याद आ जाएगा। अभी तुम कमरे में जाओ और आराम करो। मिशाल इतना कहकर अपने साथ उसे कमरे में ले गई। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, वो गुस्से से बोल रही थी। अच्छा ठीक है, तुम पहले सो जाओ, फिर उस बारे में बात करेंगे। वो दोबारा उसे बेड पर लिटा कर चली गई। वो कमरे से बाहर निकली तो सारे उसे ही देख रहे थे। मेरी डॉक्टर से इस बारे में तफसीली बात हुई है। उसका कहना है कि मेडिसिन छोड़ने के बाद ऐसा ही होता है। वो 4 माह से मुसलसल मेडिसिन ले रही है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन मेडिसिन छोड़ने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता यादें याद आ रही हैं और अगले ही पल चेहरा फेर गई। मुझे मेरे भाई के पास जाना है, खुदा के लिए मेरे भाई को मेरे पास लेकर आएं। उसकी आज भी वही गर्दान थी जो 2 हफ्ते पहले थी। तुम्हारे दोनों भाई यहीं पर हैं, तुम्हें किस भाई की ज़रूरत है, बताओ, हम आ जाएंगे। हाशिम उसके साथ आकर बैठा। उसने बेबसी से हाशिम को देखा था। हाशिम भाई, उसने कितने अरसे बाद हाशिम भाई कहा था। अब तो लगता था कि सदियां गुजर गईं। उसने सीरत के मुंह से हाशिम भाई नहीं सुना। आपके दोस्त मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, खुदा के वास्ते मेरे भाई को ले आएं। मैं भी तो आपकी बहनों की तरह ही हूँ ना, प्लीज़। वो बेबसी से फरियाद कर रही थी। हाशिम के दिल को कुछ हुआ था। वो आज अपने सगे भाई पर एक गैर को फोकियत दे रही थी। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन, फिर बात करूंगा, ठीक है? इतना कहते साथ वो उठ खड़ा हुआ और सीरत भी उठी, कमरे में जाकर बंद हो गई। फारिस बेबसी से उसे देखता रह गया। वो आंखों के सामने थी, फिर भी उससे बहुत दूर थी। वो दोनों पुलिस स्टेशन आए थे। आज पूरे 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन बिलाल ने अपना मुंह नहीं खोला था। वो दोनों उसके सामने बैठे हुए थे। सीरत की जान को किससे खतरा है? हाशिम के सवाल पर बिलाल का सांस खुश्क हुआ था। हम जानते हैं कि तुम सीरत की जान बचाने के लिए ही उसे रिदा बनाकर अपने साथ यहाँ से ले गए थे, लेकिन सच बताओ, वो सच जो हम नहीं जानते। हम उसके अपने हैं, उसकी हिफाजत तुमसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बिलाल ने बेबसी से चेहरा उठाए ऊपर देखा। अगर दोबारा उसे देखना चाहते हो तो बता दो, वरना हम कभी भी ज़िंदगी में उसे तुम्हारी शक्ल नहीं देखने देंगे। जिब्रान की बात पर वो सांस बहुत मुश्किल से ले पाया था। अभी ये बात सिर्फ हम दोनों पूछने के लिए आए हैं। अगर फारिस आ गया तो वो तुम्हें ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देगा। फिलहाल उसका ध्यान सीरत की सेहत में अटका हुआ है, इसलिए तुम्हारी जान की खुलासी है, इसलिए बेहतरी यही है हमें बता दो। हाशिम की बातों पर उसने सच बताने का फैसला कर लिया। वैसे भी वो उसके सगे भाई थे। मेरी बहन रिदा का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसकी जान बचाने के लिए पैसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। जब रास्ते में वो मेरी गाड़ी से आकर टकराई। मैं गाड़ी से बाहर निकला, वो बेहोश हो चुकी थी। उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट आई है। उसे जान से मार देने की कोशिश की गई है और इस वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। मेरी बहन रिदा की मौत हो गई, उसकी जान नहीं बच पाई। उस वक्त में मुझे एक आदमी का फ़ोन आया, न जाने वो कौन था। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, बस उसका ये कहना था कि वो फारिस मीर का कोई राइवल है। उसने मुझे सख्ती से कहा कि अगर उसकी बीवी को वापस फारिस के हवाले किया तो वो उस मासूम लड़की को जान से मार देगा। वो चाहता था कि फारिस की बीवी को उससे दूर करके फारिस को इमोशनली वीक कर दे, उसे डैमेज कर दे। उसने मुझे सख्ती से कहा था कि जिस तरह मैंने एक रिदा खोई है, इस तरह दूसरी रिदा को भी खोना पड़ेगा और मैं उसे मरते नहीं देख सकता था। मैंने कुछ अरसे पहले अपनी एक बहन खोई थी। मैंने उसे रिदा बना लिया और अपने साथ यहाँ से दूर ले गया। वो शख्स वक्फे वक्फे से मुझे फ़ोन करके कहता था कि अगर कभी भी फारिस की बीवी उसके सामने गई तो तुम्हारी और तुम्हारी इस बहन की जान ले लूँगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे मरते नहीं देख सकता था। होश में आने के बाद उसने मुझे भाई कहा था। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ये याद था कि वो किसी की बहन है। मैं उसका भाई बन गया। उस आदमी ने ही कहा था कि फारिस की बीवी की याददाश्त कभी भी वापस नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो ज़बरदस्ती वो सारी दवाइयाँ भेजता था ताकि वो मैं सीरत को खिलाऊं, ताकि उसे कुछ याद ना आए। 4 माह पहले वो मुकम्मल ठीक होकर घर आई थी और 4 माह से ही वो सारी दवाइयाँ खा रही थी। अगर वो 6 माह तक दवाइयाँ खा लेती तो फिर कभी भी याद ना आता कि वो कौन है। इतना कहते साथ वो खामोश हो गया। जिब्रान और हाशिम की नज़रें टकराई थीं।
صرف ایک آخری بار تم اسے ملو گے، اسے سارا سچ بتاؤ گے اور اس کے بعد تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے۔ باقی جہاں تک رہی بات سیرت کی، تو ہم اسے خود سنبھال لیں گے، اس کی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ ایک بار ہم اس کی حفاظت میں ناکام ہوئے ہیں، بار بار نہیں ہوں گے۔ ان کی بات پر خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا گیا۔ یہ رات کا وقت تھا جب وہ سارے گھر میں داخل ہوئے۔ جاؤ سیرت کو بلا کر لاؤ، ہاشم نے مشال سے کہا تھا۔ وہ اٹھی اور اگلے ہی پل سیرت کو بلا کر باہر لے آئی۔ بلال کو دیکھتے وہ فوراً آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ آنکھوں کی نمی کو قابو کرتے ہوئے سوال پوچھ رہی تھی۔ بلال نے اسے کندھوں سے پکڑے خود سے دور کیا تھا۔ میں تمہیں کچھ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے لہجے کی سختی دیکھتے ہوئے وہ پریشان ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی اور وہ دونوں بھائی چپ کھڑے تھے۔ ان کی بہن کسی اور کو بھائی کہہ رہی تھی۔ وہ ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا مقام تھا۔ وہ مقام جو ان دونوں کا تھا وہ کسی اور کو دے چکی تھی۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں سیرت، اس نے سیرت کہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کی بہن ردا ہوں نا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں۔ تمہارا شوہر فارس ہے۔ اس کے بعد اسے ساری باتیں بتاتا گیا۔ فارس بھی ان دونوں کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا، ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ سارا سچ جان لینے کے بعد وہ ایک دم سے دور ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ جذبات سے بوجھل لہجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی بلال پر غصہ کرے یا پھر تکلیف محسوس کرے۔ اگر اس نے سیرت کو تکلیف دی تھی تو پھر اس نے سیرت کو بچایا بھی تو تھا۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹی اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ بلال نے ایک بے بس نظر ان تینوں پر ڈالی اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ تو آخر اس نے اپنی ردا کھو ہی دی۔ اب اسے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ ردا کو کھو چکا ہے۔ ہاشم فارس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے کچھ وقت دو، کچھ سپیس دو، تھوڑا وقت اور تھوڑا صبر۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں کچھ دیر اور سہی۔ ہاشم کی بات پر فارس مٹھیاں بھینجتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا تھا۔ وہ ایک ہفتے سے قریشی ہاؤس گیا ہی نہیں تھا۔ وہ جو وہاں جاتا تھا تب تو سیرت کو لے کر بہت زیادہ حساس ہو جاتا۔ دل چاہتا اسے پکڑے اور اپنے سینے سے لگا لے، لیکن سیرت اسے اتنا موقع ہی نہیں دے رہی تھی، اس لیے وہ گیا ہی نہیں تھا۔ ہاشم سے بات کر کے وہ اس کی خیریت جان لیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ خاموش ہو کر رہ گئی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ وہ آفس سے آیا تھا اور آج بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، دماغ بے سکونی کا شکار تھا۔ زندگی کے 7-8 مہینے اس پر بہت بھاری گزرے تھے، ان مہینوں نے ہی اسے تھکا دیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا اور بے بسی سے اپنے اس ویران گھر کو دیکھا۔ سیرت کی بنا یہ گھر واقعی ویران تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ جلانے کی بھی زحمت نہیں کی، ایک نظر بس اپنے ہاتھ پر موجود گھڑی کو دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ بیگ صوفے پر رکھتا ہوا اس نے اپنا کوٹ اتارا، ٹائی اتار کر وہیں صوفے پر پھینک دی، شوز اتارے وہ بھی وہیں پھینک دیے۔ بے سکونی ہی بے سکونی تھی۔ بنا کچھ کھائے پیے ہی وہ بیڈ پر آ کر لیٹا۔ وہ بس سونا چاہتا تھا۔ اس کے بیڈ پر لیٹنے کی دیر تھی کہ کمرے میں ایک نسوانی چیخ گونجی تھی اور فارس ایک دم اچھل کر دور ہوا۔ اس نے بے یقینی سے لیمپ پر ہاتھ مارا۔ سارا کمرہ روشن ہو گیا اور وہ اسے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ اپنی کوہنی مسل رہی تھی اور فارس بے حد بے یقینی سے اسے اپنے کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ کوئی خواب معلوم ہو رہا تھا۔ اندھے ہیں کیا؟ نظر نہیں آتا میری بازو توڑ دی؟ وہ غصے سے گرجی تھی، لیکن فارس بس اسے بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ سیرت؟ اس کے لب حرکت میں آئے۔ سیرت اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بیڈ پر لیٹنے کا؟ کم سے کم انسان دیکھ لیتا ہے کہ نیچے کہیں کوئی نازک جان تو نہیں۔ خفگی سے کہتی ہوئی وہ فارس کے کندھے پر ایک مکہ مار چکی تھی، لیکن فارس اب تک بے یقین تھا۔ سیرت، یہ تم ہو؟ کیا تم واقعی یہاں پر ہو؟ وہ اگلے ہی پل اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اب وہ ضد ہو چکی تھی۔ نہیں، یہاں میرا بھوت ہے۔ اس کے جل بھن کر کہنے پر فارس کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی یہاں پر ہے۔ اسے کوئی وہم نہیں ہوا۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ساری بیزاریت ہوا ہوئی۔ اگلے ہی پل اسے پوری شدت سے اپنے سینے سے لگائے اسے سکون نصیب ہوا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تم واقعی یہاں آ گئی ہو۔ فارس کی بات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ کیوں، آپ نے سوچا تھا میں کبھی یہاں نہیں آؤں گی اور میرے بنا آپ کو بہت سکون نصیب ہو رہا تھا کیا؟ وہ ابھی بھی غصے میں تھی کہ فارس کو اندر تک سکون نصیب ہوا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے سرشار سی سانس خارج کی۔ نہیں، لیکن تم یہاں کیسے آئی؟ وہ حیران تھا۔ ہاشم بھائی سے کہا تھا مجھے چھوڑ آئیں، وہ چھوڑ گئے۔ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ آپ کو پڑی ہی نہیں کہ بیوی مائکے چلی گئی ہے تو اسے جا کر لے آئیں،
لگتا ہے میرے بنا بہت سکون نصیب ہو رہا تھا۔ وہ ناراضگی دکھا رہی تھی کہ فارس خوش ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا پتا تمہارے بنا میں نے کتنی تکلیفیں محسوس کی ہیں۔ تم آ گئی ہو تو مجھے سکون نصیب ہو گیا ہے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بھی کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جنونی لہجے میں کہتا ہوا سیرت کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کچھ چیزیں سیرت کو یاد آ گئی تھیں اور کچھ ہاشم اور جبران نے سمجھایا تھا کہ اسے اپنے گھر جانا چاہیے۔ فارس اس کے بنا کیسے رہ رہا ہے وہی جانتے تھے، اس لیے آج اس نے کہہ دیا ہاشم کو کہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے۔ وہ فارس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی لیکن وہ تو لیٹ ہی بہت آیا، اس لیے اسے نیند آ گئی تھی۔ پلیز اب مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا، میرے پاس ہی رہنا۔ اس کے ماتھے پر ایک بار پھر لب رکھتے جیسے فریاد کی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے سرگوشی کی تھی۔ فارس اس کے لبوں پر جھکتا، سیرت کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب کر گیا۔ اب تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ وہ دوبارہ لیمپ آف کرتا، اس پر جھکتا، سرگوشی کر گیا کہ سیرت بس اسے گھور کر رہ گئی۔ اس نے اپنے جنون سے ثابت کر دیا تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو پھر محبوب زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اس نے صبر کیا تھا اور آج صبر کا پھل پا لیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی فارس نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا تھا جس کی وجہ سے سیرت 6 ماہ اس سے دور رہی، اور حیرانی کی بات تھی کہ وہ شخص اس کا کوئی بزنس رائیول نہیں، اس کا بزنس پارٹنر ہی تھا۔ فارس اس کے سر پر بندوق رکھے کھڑا تھا۔ اب بتاؤ کیا تکلیف تھی تمہیں مجھ سے؟ فارس غصے سے گرجا تھا۔ تمہیں تباہ و برباد کرنا ہی میرا مقصد تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہاری کمزوری پر وار کیا جائے۔ میں اس لڑکی کو ختم کر دینا چاہتا تھا لیکن افسوس کہ وہ بچ گئی۔ فارس کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ اچھا مجھے تباہ کرنا چاہتے تھے، اب تمہیں اس کا انعام بھی تو ملنا چاہیے۔ فارس خود کو ضبط کرتا ہوا بولا۔ فارس کے لہجے میں کچھ تھا کہ اس شخص کے بدن میں سنسناہٹ اتر گئی۔ پھر فارس کے گن سے ایک گولی نکلی تھی اور اس شخص کے سر کے بیچوں بیچ جا کر لگی۔ میں خود کو تکلیف دینے والے کو معاف کر سکتا ہوں لیکن اپنی بیوی کو تکلیف دینے والوں کی سزا صرف سزائے موت ہے۔ فارس میر کے لبوں نے ایک سرگوشی کی اور پھر سکوت چھا گیا۔